اچھا، مجھے سر بات ہو رہی تھی کہ جو مسافر ہیں ان کو کس طرح کرنا چاہیے، جو سفر میں ہیں، جو بازار سے چیزیں خریدنے جاتے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، بس اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں لوگوں نے آنا جانا ہے اور رشنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے ان کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم جو ہے جاری کیا جائے تمام مارکیٹ کے جو ہولڈر ہیں ان کو، بازار والے دکانداروں کو، اور ریلوے اسٹیشن پر اور بس اسٹیشن پر اور جو گیدرنگ پلیسیں ہیں کہ وہاں کم از کم یہ جو ہے وہ اپنا بینر یا کارڈ جو ہے لکھے ہونی چاہیے، جس کے اوپر ہو کہ خبردار آپ جب تک کرونا ہے اس میں سیاہ سماجی جو چیزیں ہیں تھوڑا سا ان سے اجتناب کریں۔ اب سماجی چیزوں میں کیا ہے کہ گلے ملنا یا ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے، کہکے لگانا، گپ شپ کرنا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سماج میں پہلے چلتی تھیں، تو دوران کم از کم ان کو خبردار کیا جائے۔ جس طرح ایک سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خبردار آگے جو ہے وہ سڑک زیر تعمیر ہے، تو ڈرائیور کو پتہ چل جاتا ہے، وہ سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے، اپنی رفتار کام کر لیتا ہے۔ جب ہر دکان کے اوپر یہ چیز ہوگی، ہر مارکیٹ میں یہ لگے ہوں گے، اور اس میں سے جو لوگوں کے اندر جو اعتراض ہوگا، کہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم سلام نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے تو شاید اگلا برا مانے گا، اور کچھ جو کرتے ہیں اور آگے والا نہیں ملاتا تو وہ برا مان جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں یہ اس نے ہمیں وہ سلام کیے نہیں۔ تو اس لیے ان مسائل سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جائے ہر جگہ پہ، اور تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ تو بات تھی دوسری اس طرح سے۔ اب اگلی چیز ہے کہ عام طور پہ پہلے مارکیٹ میں یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ زیادہ دیر چیزوں کے سلیکٹ کرنے میں گزارنا اور بارگیننگ کرنا، دکاندار اور جو بزنس مین کا زیادہ ریٹ مانگنا اور کسٹمر کا کم پہ لانا، اس کو بارگیننگ کرنا، اس میں کافی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے دوسرے آنے والے گاہکوں کا جو ہے نا وہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی رشنگ ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا دکاندار ایک مناسب داموں کی طرف لے آئیں، اور جو کسٹمر ہیں وہ زیادہ بارگیننگ کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کریں، تاکہ اس کا وقت بھی بچائیں ان کا بھی، اور خود اپنا وقت بھی بچائیں، اور گیدرنگ نہیں ہوگی، جس سے جو ہے وہ ایک صورتحال جو کرونا کے لیے ہے وہ بہتر ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ جب بھی بازار سے گھر واپس آئیں، مارکیٹ میں ایک بندہ جاتا ہے، اب گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور بوڑھے بھی ہیں، جوان چھوٹے سب بڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ مارکیٹ میں گھر سے فیملی سے گیا ہوا ہے، اب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو، اور اسی کے ساتھ اگر وہ وائرس وہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے پورے گھر میں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے تک تو وائرس پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ وہ ہم باہر نکلے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ باہر سے ان کی فیملی کا ممبر جو گھر میں داخل ہو چکا ہوا ہے وہ کس جگہ سے، کس گیدرنگ سے، کس ماحول سے آ گیا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو میری سب سے رہے کہ جو بندہ گھر سے نکلے اور باہر مارکیٹ میں، بازار میں، گیدرنگ میں، ایسے جگہوں پہ جائے، اور گھر میں جب واپس داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرے، اپنے ہاتھ، منہ اور پاؤں کو دھو لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے تھے وہ چینج کر لے اور نہا لے، تاکہ جسم کے اوپر اگر کہیں وائرس وہ انٹر ہوئے ہیں، وہاں پہ کرسٹل فارم میں موجود ہیں، کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ ہیں، یا سر کے بالوں میں ہیں، یا کہیں پہ ہیں، تو وہ وہیں پہ جو ہے وہ پانی میں بہہ جائیں، اور اس کے بعد اپنے فیملی سے جو ہے وہ بیٹھے ان کے درمیان، کھائے پیے اور جو کرے یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ اپنی فیملی کو محفوظ رکھے۔ تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اس سے آپ کی فیملی جو ہے وہ وائرس سے محفوظ رہ سکتی ہے، اور آپ خود بھی اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو باتیں تھیں چند کچھ، اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی کچھ علامات کیا ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وائرس ہو جاتا ہے تو اس سے علامات کیا ہوتی ہیں، اس علامات، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کیا کرنی ہے۔ نمبر 1، علامات میں کیا ہوتا ہے، یہ عام طور پہ اگر یہ وائرس جو ہے یہ انٹر ہو گیا، اور آپ نے احتیاط کی، اپنے ماسک بھی پہنا، اور اس کے بعد اینک بھی ہاتھ میں لگا کے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ماسک پہنا ہے، اور ہاتھ بھی دھوئے ہیں، ان اسپائٹ آف آل دس، کہ آپ کا وائرس جو ہے وہ آپ کے منہ میں داخل ہو گیا اور گلے پہ پہنچ گیا، تو پھر گلا کیا کرتا ہے، گلا آپ کو سگنل دیتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے۔ آپ کا گلا تھوڑا تھوڑا درد کرے گا، آپ کی آواز تھوڑی سی بیٹھی ہوئی لگے گی، اور آپ کو بولنے میں الجھن محسوس ہوگی، تکلیف محسوس کریں گے۔ یہ گلا آپ کو سگنل دے رہا ہے، اللہ نے ایک انسان کے اندر امیونٹی سسٹم رکھا ہے، اور ایک دم نہیں اس کے اوپر کوئی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پوری جسم جو ہے، امیونٹی سسٹم جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے۔ تو گلا آپ کی سپورٹ کرے گا، آپ کو سگنل دے گا، بتائے گا، اگر ایسا ہے تو آپ یوں سمجھیں وہ گڑبڑ ہے۔
दूसरी बात, दूसरा मसला आँखों का है कि आंखें भी नमी होती है और अगर वायरस ट्रांसफ़र आंखों तक भी हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि आंखों को बार बार नहीं मसलना चाहिए, क्योंकि हाथ पे वायरस होगा आंखों में चला जाएगा, नम होगा, वहाँ कुछ देर स्टेक आ रहा है। तो आपकी आंखें अगर खुजली महसूस करती हैं तो उनको भी जो है ये भी एक अलामत है, बार बार करती हैं तो उसको कम से कम धोना चाहिए ताकि आँखों के अंदर से वो चीज़ निकल जाए। तीसरी मेन चीज़ जो है, अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और हल्का हल्का बुखार रहता है तो आप यूँ समझें कि शायद आपके जिस्म में कुछ ना कोई ऐसा बैरूनी जो है इन्वेडर है, जो हमलावर है, जो वायरस की शक्ल में हो या बैक्टीरिया की शक्ल में, तो वो आ सकता है। लेकिन आजकल क्योंकि ये ख़तरनाक वायरस कंसीडर किए जाते हैं, तो इससे आप महसूस करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो उसमें भी आपके अंदर ये थोड़ी सी सिम्टम पाई जा सकती हैं। और चौथी बात ये कि आप थकावट महसूस करने लगते हैं, दिमाग में भी कोरोना का खौफदारी होने लगता है। तो ये अगर चीज़ें हैं तो ये तो अलामत हैं जनरल जो आप देख सकते हैं, जो खुद भी आप जज कर सकते हैं। अपने आप को दिमाग, अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है, वो सोच सकते हैं चेक किए बगैर भी। अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी तबी इमदाद क्या करनी है। नंबर 1, पहली बात तो ये कि अगर ये सूरत हाल हो गई है, अलामत हैं, तो आप घर में कहीं तनहा बैठना शुरू कर दें, तनहा में रहने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि गर्म पानी कम से कम सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा एक कप जो है वो गर्म पानी का पिए। उससे क्या होगा, अगर गले में आपका दर्द हो रहा है, गले में वायरस अटका हुआ है, तो वो गले से नीचे उतर जाएगा। और पेट के अंदर जो है वो, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन होता है और उसके बाइल जूस होता है, तो वो सारी चीज़ें मिल के उस वायरस को क्या करते हैं, ख़त्म कर देती हैं और वो अनइफेक्टेड बन जाता है, इतना मुतासर नहीं होता। तो सादा सी बात है, घर में आपको पता है चूल्हा होता है, पानी होता है, गर्म किया जा सकता है और पीने के लिए आप एक कप जो है उसमें 3 दफ़ा पी लेते हैं, बच्चों को पिला देते हैं, फैमिली को पिला देते हैं। उससे आप गले की प्रॉब्लम से, अगर मुंह में एंटर होने वाले वायरस से आप बच सकते हैं, इजीली आपको बचत हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप के जिस्म में अगर 3 या 5 मरतबा वुज़ू के अलावा, वुज़ू में तो आपने नमाज के वक्त तो आपने वुज़ू करना ही है, उस वक़्त के अलावा भी अगर आप ऐसे इफेक्टेड हो चुके हैं, आप में ये अलामत पाई जाती हैं, तो आप 5 मरतबा मज़ीद जो है अपना पूरा जिस्म पूरी तरह वुज़ू करें, यानी कि हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, हाथ धोएं, मुंह धोएं और हाथ धोएं, फिर सर का मसा करें और फिर पाँव धोएं। अब ये ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें सर भी जो है ना उसके ऊपर से अगर वायरस क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है उतर जाएगा, और कानों का भी उसके ऊपर भी वो खिला के जाते हैं उसमें से भी, और मुंह जब धोएंगे तो आंखों से, नाक से उतर जाएगा, कुल्ली करेंगे तो उससे बाहर आ जाएगा, नाक में पानी डालने से बाहर आता है, फिर हाथ धोने से अगर इसी समय क्योंकि बाहर लगते हैं, टच होते हैं, वायरस उतर जाएगा। और तीसरी पाँव जो है वो भी नंगे होते हैं और उनके ऊपर भी अगर वायरस होगा तो वो भी उतर जाएगा। तो ये वुज़ू करने से तो आपको और ज़्यादा सोने पे सुहाग हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, वायरस से बच सकते हैं। और चौथी बात कि खुराक वो अलामत की सूरत में आप वो खुराक खाएँ जो ज़ूद हज़म हो, यानी जल्दी हज़म होने वाली खुराक हो, और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। और कपड़े जो है वो आप चेंज कर लें, रोज़ाना चेंज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जब कपड़े आप उतारते हैं उसको ऐसे ना दूसरे कपड़ों में मिक्स कर देंगे कि वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा और आपके फिर आप रिपीट होता रहता है। तो उनको फौरी तौर पर धो लें, वरना पानी में भिगो के रख दें। तो मार्केट और बाज़ार में काम करने वाले लोग होते हैं, अब काम करना मजबूरी है, घर में तो नहीं बैठा जा सकता है, तो अब वो जब जाएँ तो घर से कम ये है कि हाथ मुँह धो के जाएँ, और जब बाज़ार से वापस छुट्टी हो, वापस आने लगे तो वहाँ से फौरी तौर पे पहले धो लें, क्योंकि वहाँ कस्टमर आते हैं, हो सकता है किसी को कोरोना वायरस हो और वो उसके साथ उसकी शेक हैंड हो गई हो, या उसने किसी चीज़ को उठाने लगा और उसने किसी को उठाया तो उसके हाथ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो हाथ मुँह धो के जाके अपने घर वालों को उससे बचा सकता है। अब बात है कि मुसाफिरों को क्या करना चाहिए, जो सफ़र कर रहे हैं, जो बसों में, ट्रेनों में, जहाज़ पे, एरोप्लेन पे सफ़र कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा हिम्मत कर लेते हैं तो मुश्किल नहीं होता। जब इतना सफ़र करना होता है, किराया वो पे कर सकते हैं, और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो दूसरी जगह जाना उनके लिए ज़रूरी है, तो थोड़ा सा 3 काम वो भी कर लें। एक बात तो ये है कि दौरान सफ़र अगर वो मास्क पहन लेते हैं, अगर ऐनक का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर वो दस्तानों का इस्तेमाल कर लें, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी ऐनक का इस्तेमाल करने से ये होता है कि उनकी आँखें जो होगी वो क्या होगा, उससे वो अपना जो है उससे बच सकते हैं, और दूसरी दस्ताना जो है वो मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता उनसे वो बचा सकता है, और दस्ताने जो हैं ये हाथ पाँव जो है और हाथ जो हैं उनसे वो बचा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, उनको तो फ़ायदा होना ही होना है, लेकिन उससे ये होगा साथ आपकी सीट पर आपकी उसी बस में सफ़र करने वाले जो मुसाफिर होंगे
جو وائرس سے ابھی تک پاک ہوں گے وہ بھی بچ جائیں گے اگر کوئی مسافر ایسا افیکٹڈ ہے۔ ہاں اگر اوپر علامات جو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی افیکٹڈ ہے جس کو نزلہ زکام کھانسی ہلکا بخار ہے تو وہ سفر سے اجتناب کرے تاکہ اس کی وجہ سے دماغ میں یہ سوچے کہ میری وجہ سے کسی کو اور تکلیف نہ ہو جائے، کسی کی اور جان نہ چلی جائے، کیونکہ مجھے تو تھوڑی سی یہ سمٹم کا پتہ ہے لیکن میرے ساتھ جو سفر کر رہا ہوگا اس کو نہیں پتہ ہوگا اس کی سمٹم کون سی ہیں، اس لیے ان کو کم از کم ان چیزوں سے جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے بہتر ہو۔ اب رہا مسئلہ ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے، ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں اور نکالتے وقت یہ پابندی ہونی چاہیے وہ ہاتھ دھوئیں۔ اب داخل ہوں گے تو صاف ظاہر ہاتھ اور دھو لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ وائرس ایک تو کھانے کی ٹیبل پہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں چلا جائے گا سفر کرتے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جب اٹھیں گے تو لے کے جائیں گے تو وائرس وہاں پہ دوسرے آنے والے جو ہے مسافر کے لیے وہ جان لیوا ثابت نہ ہو سکے۔ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ہوٹل میں انٹری کے اوپر وہ ہاتھ دھونے چاہیے، اس کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے بچایا جا سکے۔ تو یہ صورت حال تھی، اور کھانا جو ہے بیمار صورت میں جو اوپر علامات بتائی گئی ہیں ایسے مریض گھر پہ کھانا کھائیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ خود جو ہے اپنی جان کو تکلیف ڈالنے کے ساتھ ساتھ اگر دوسروں کو بھی ڈال دیا جائے تو یہ ایک انسانیت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی علامات کی صورت میں تنہائی محسوس جو ہے اس میں تنہائی پسندی کو بنائیں، اور دوسری بات گھر میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے پرائم کے لیے سب کے لیے اس بیماری سے بچائیں، تو اس طرح بھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، تو یہ کام بھی کرنا چاہیے۔